کلوسٹرم کیا ہے؟ کلوسٹرم کے اندر کون سے ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بچے کو آنے والے 1-2 مہینے میں ماحول میں موجود تمام اہم بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں؟ کلوسٹرم کے علاوہ جانور کو کون سے ملٹی وٹامن یا اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا کلوسٹرم کتنی مقدار میں اور کتنے وقت میں جانور کو دینی چاہیے؟ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج کا ہمارا سیشن ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل پہ ہم بکری کے جتنے بھی مسائل ہیں، ریپروڈکشن کے ریلیٹڈ ہوں یا کوئی اور ہیلتھ ایشوز ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے کلوسٹرم کے ریلیٹڈ، جس کو ہم بولی بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بولی کیا ہے۔ جب بکری بچہ دیتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو وہ پہلا دودھ ہم نکالتے ہیں اس کو بولی کہتے ہیں۔ اب دوسری جو چیز ہمیں جو اس کے بارے میں سمجھ لینی چاہیے وہ ہے کہ بولی کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے کے لیے بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو بے حد ضروری چیز ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں اینٹی باڈیز۔ یہ اینٹی باڈیز کیا ہے؟ اینٹی باڈیز ایسی جو خلیے ہوتے ہیں یا ایسے جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو جانور کو امیونٹی دیتے ہیں۔ اب یہ بنتی کیسے ہیں؟ بکری جو ماحول میں رہ رہی ہوتی ہے یا اس کو کوئی بیماری لگتی ہے یا جتنے بھی وائرس یا بیکٹیریا ہے وہ اس کے اندر جاتے ہیں، لیکن اس میں بیماری نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ بکری کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رد عمل میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ اب یہ اینٹی باڈیز ایک تو جانور کے جسم میں رہتی ہیں، دوسرا یہ دودھ میں چلی جاتی ہیں اڈر کے اندر، اور وہاں پہ یہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب جانور بچہ دیتا ہے، بکری بچہ دیتی ہے، تو یہ کلوسٹرم کی شکل میں باہر ہم بچے کو پلا سکتے ہیں۔ اب دوسری جو اس کے اندر جو بڑی اہم چیز ہے جو بچے کے لیے فوری طور پہ ضروری ہوتی ہے، اس میں پروٹینز ہوتی ہیں۔ وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں فیٹ ہوتی ہے، چکنائی۔ تیسرا اس میں انرجی کے وہ تمام سورسز ہوتے ہیں جو بچے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں منرلز، کیلشیم، فاسفورس، زنک اور سیلینیم جو بچے کو فوری طور پہ گروتھ کے لیے 10-12 دن، 15 دن، مہینے تک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب اس میں موجود ہوتے ہیں اور اچھی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں منرلز اور وٹامنس، جس میں وٹامن اے کا کیا کردار ہوتا ہے کہ جانور کے جتنے نئے خلیے بننے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن ای، یہ جتنے بھی اگر کوئی انفیکشن وغیرہ چلتا ہے پیدائش کے فوراً بعد تو اس کے روکنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب یہ سوال جو ہیں فارمر ہمارے اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے بولی تو پلا دی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ ہم کوئی اینٹی بائیوٹک دیں جانور کو، بچے کو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ملٹی وٹامن لگانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جو 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے کہ کیا بچہ صحت مند ہے، اس کا وزن پورا ہے، ماں صحت مند ہے، بچہ اس نے آسانی سے دیا ہے، اور بولی کا کیا سٹیٹس ہے، بولی ٹھیک ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اس کا جو ہے کلر ٹھیک ہے، یلو کلر ہے، تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو جانور کو 1 سے 2 مہینے کے لیے بچے کو وہ قوت مدافعت دے سکتی ہیں، جو ماحول میں جو اہم بیماریاں جو لگ سکتی ہیں بچے کو ان کے خلاف کافی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ماحول میں بکری کو بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں یا اس سے ان کا انٹریکشن ہوا ہوتا ہے اس پریگنینسی کے دوران، ان سب کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور وہ بولی میں آ جاتی ہیں جو بچے کو دی جاتی ہیں، اور بچے میں بھی وہ اینٹی باڈی چلتی ہیں، انفیکشن نہیں ہو پاتا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا اس میں ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے ضروری ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں جو بچے کے لیے ضروری ہیں۔ اب بچہ صحت مند ہے، بچے میں کوئی کمی نہیں ہے، ویٹ پورا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اینٹی بائیوٹکس یا کوئی بھی ملٹی وٹامن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کا وزن تھوڑا کم ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو نمونیا ہو گیا، کیونکہ پیدائش کے دوران فلوئڈ اندر جانے سے نمونیا ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آپ کو اور اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ ملٹی وٹامن یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلا جو سوال ہوتا ہے کہ بولی کس طرح پلائیں، کتنی مقدار ہونی چاہیے؟
اکثر ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور ہم بس پلاتے ہیں پھر چھوڑ دیا، اب شام کو ہی پیے گا بچہ۔ ضروری ہے کہ پیدائش کے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچہ بولی پی لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جانور کی جو معدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنتیں ہوتی ہیں وہ بالکل صاف ہوتی ہیں پیدائش کے فوراً بعد۔ تو بولی میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ جو اہم جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انفیکشن ہونے کی رسک ہوتا ہے وہاں پہ جا کے لگ جاتی ہیں اور انفیکشن ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ملٹی وٹامن ہے وہ بھی جسم کے اندر ایزیلی جذب ہو جاتے ہیں اور بچے کو فوری توانائی ملتی ہے۔ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر کتنی پلانی ہے؟ جانور کا جو بچہ ہے، بچے کے جسمانی وزن کا 10% پلانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ 4 کلو کا ہے تو اس کی 400 ml بنے گی بولی، لیکن وہ 400 ml آپ نے پہلے گھنٹے کے اندر ہی نہیں پلانی، اس کا کچھ حصہ جتنا بچہ آسانی سے پی لے اس کو پلائیں، پھر دوسرے گھنٹے میں اس کو پلائیں، پھر اس کو 6 گھنٹے بعد پلائیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں 6 کی بجائے 4 گھنٹوں تک پلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے آپ نے جتنا اس کا 24 گھنٹے کے اندر 400 ml بنتی ہے وہ آپ نے پلانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی جتنی ضروریات ہیں، جتنی اس کو اینٹی باڈی چاہیے، ٹھیک ہے، جتنے اس کو ملٹی وٹامن چاہیے، جتنے اس کو انرجی چاہیے، وہ سب اس میں مل جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ ہمیں اینٹی بایوٹکس لگانی چاہیے، ملٹی وٹامن لگانی چاہیے۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو بولی ہے وہ ایک مکمل غذا ہے بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا بر وقت اگر ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہم دوسری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ان سب چیزوں پہ آپ عمل کریں گے اور بچے کی جو قوت مدافعت ہے بولی کے ذریعے وہ بحال کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔